صحیح بخاری کی وہ احادیث جو مسند ہیں اور مرفوع ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ صحت کی شرط امام بخاری نے کن احادیث میں لگائی ہے؟ جو مسند ہیں اور مرفوع ہیں۔ جو احادیث مرسل ہیں یا معلقات ہیں یا موقوفات ہیں، ان میں امام بخاری نے صحت کی شرط نہیں لگائی۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم، انہوں نے ایک حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے لکھی کہ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول بند ہوا، فترۃ الوحی، تو آپ پہاڑ پر چڑھ جاتے اور پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے، اور پھر فرشتہ آ کر آپ کو تسلی دیتا۔ اور ہمارے چونکہ بڑا اعتماد ہے، بڑا نام ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا، شاید ان کی نظر اس طرف نہ جا سکی کہ اس روایت کو بنیاد بنا کر منکرین حدیث اور ملحدین وہ صحیح بخاری پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے پیغمبر کو تو خود یقین نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، تو دوسروں کو انہوں نے اپنی نبوت کی دعوت کیا دینی تھی؟ جس نبی کو خود یقین نہیں ہے کہ میں نبی ہوں تو اس نے دوسروں کو کیا دعوت دینی؟ لیکن یاد رکھیے کہ یہ روایت ہے تو صحیح بخاری میں، لیکن جیسا کہ امام بخاری کا انداز ہے، کسی جگہ پر کئی جگہ پر اس کو ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا قال الزہری، کہ یہ زہری کی مرسل ہے، زہری کی مرسل۔ اب زہری کی جو مرسلات ہیں ان کے اوپر تو امام بخاری نے صحت کی شرط لگائی نہیں، اور معلق بھی ہے، معلقات کے اوپر بھی خواہ وہ بصیغت الجزم ہوں یا بصیغت التمریز ہوں، ان کی مختلف قسمیں ہیں جن کی تفصیل آپ کو النکت ابن صلاح کے اندر بالکل تفصیل کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہیں۔